الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک امت بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، ایک کتاب یعنی قرآن مقدس کو ان کی زندگی کا دستور بنایا ہے، اور ایک آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے اعضاء کی طرح متحد اور معاون بن کر رہے، اور آپسی اختلاف و انتشار، تفرقہ و تنازع اور باہمی جنگ و جدال سے کوسوں دور رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج مسلمان کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کا بازار گرم ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو کوئی شیعہ، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے تو کوئی بریلوی، کوئی اپنے آپ کو شورائی کہتا ہے تو کوئی مرکزی، جس کی وجہ سے مسلمان ذلت و رسوائی کے ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اسی اختلاف و انتشار کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے تو کہیں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو کہیں ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی جان پر حملہ ہو رہا ہے تو کہیں ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ قابل احترام رفقائے کرام، اسلام میں اتحاد امت اور اجتماعیت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی فرد بشر سے مخفی نہیں۔ خود قرآن مجید کی کئی آیات میں اس کی اہمیت و ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور اختلاف و انتشار کے عمومی نقصانات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تو کسی میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا ہے، تو کسی آیت میں مومن کو مومن کا بھائی قرار دے کر اتحاد و اتفاق کی عمومی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے اور آپس میں متحد اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کر رہے، اس وقت تک وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے، فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے رہے، قیصر و کسریٰ جیسی طاقت کو شکست دیتے رہے، دشمنوں پر ان کا رعب و دبدبہ قائم رہا اور بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے، باہمی اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار کر لیا، اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو پارا پارا کر دیا، فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد کے بنا پر سینکڑوں جماعتوں اور گروپوں میں تقسیم ہو گئے، تو تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ جس مسلمان سے قیصر و کسریٰ جیسی طاقت بھی ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتی تھی،
اور نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتی تھی، اس کو اسرائیل جیسی حقیر اور ذلیل قوم بھی آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ مسلمان جس کی عزت و شوکت کے نقوش اندلس اور بغداد کے چپا چپا پر قائم تھی، اور جہاں سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، مگر آپسی اختلاف و انتشار کی بنیاد پر وہاں سے ذلیل و نامراد ہو کر تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، غفلت کے پردہ کو چاک کر دو، اور یاد رکھو کہ اتحاد کی ضرورت جس قدر پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اپنے آپسی اختلاف اور فروعی مسائل کے جھگڑے کو بھلا کر کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ اتحاد و اتفاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، کیونکہ اتحاد و اتفاق ہی کامیابی و کامرانی کی کنجی ہے۔ اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے کسی بھی قوم کو عروج و اقبال حاصل ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاق سے دشمن پر رعب و دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاق سے ہی زندگی میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ اتحاد و اتفاق ہی سے ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض اتحاد و اتفاق ہی ملک اور معاشرہ کی تعمیر میں اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ میں اپنے تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔